شروع کرتے ہیں لال چند صاحب. آپ توقع تو یہ تھی کہ آپ کا ڈیلیگیشن جائے گا, اسپیکر کی ٹیبل پہ جو ہے وہ استعفے رکھیں گے, وہ بندے جو کہہ رہے ہیں پیش کریں گے اور اس کے بعد معاملہ وائنڈ اپ ہوگا. نہ بندے گئے نہ استعفے ہوئے, اور ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لے. اطلاعات یہ ہیں, خبریں یہ ہیں کہ آپ کے لوگ جو تھے, کچھ 6 لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے کہ کسی نے چھٹی لے لی ہے, کسی نے حاضری لگوا لی ہے, اور کوئی جا کے خفیہ طور پہ کہتا ہے جی کہ میں تو استعفیٰ نہیں دیتا, میرے دستخط جعلی ہے. تو یہ اب کہانی چل کیا رہی ہے کیا کہانی کیا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ کہ آج ہمارا ڈیلیگیشن اسپیکر صاحب سے ملا. جی ہاں, ہم نے ان کو اسپیکر صاحب کو کل ملنے کے لیے ریکویسٹ کی تھی, تو انہوں نے کہا تھا میں اویلیبل نہیں ہوں, لیکن ان کو فلائٹ ملی, وہ اویلیبل ہو گئے. ہمارے ڈیلیگیشن کو اسد کیسر صاحب نے, عامر ڈوگر صاحب نے, قاسم سوری صاحب نے لیڈ کیا, اور جو وہاں پہ بات ہوئی اس بات کا, اس دلیل کا اسپیکر صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. دیکھیں, ہم نے کہا کہ ہمیں نہ پیش ہونے کی ضرورت ہے نہ آنے کی ضرورت ہے. جب اسمبلی کے فلور پہ اگر کوئی ممبر استعفیٰ دیتا ہے تو اس کی ہینڈ ریٹن یا رائٹنگ میں بھی اپلیکیشن کی ضرورت نہیں. تو کہتے ہیں نا کہ بندہ نہیں بالکل نہیں. اسپیکر صاحب کا دعویٰ ہے, سیکریٹری کا دعویٰ یہ ہے. نہیں بالکل وہ بھی نہیں کہہ رہے. اور وہ جاوید ہاشمی کیس میں اسٹیبلشڈ ہے. جاوید ہاشمی نے اٹھ کے کہا تھا اسمبلی میں, اور انہوں نے انڈیویجول تقریر کی تھی. آپ کے 127 لوگوں نے انڈیویجول تقریر نہیں کی فلور آف دی ہاؤس پہ. اچھا سر, اس کے بعد ہم نے وہ رائٹنگ میں اپلیکیشنز ان کو بھی دے دی. ایک بات جب ہم نے کہا آج کے بھی, اس کے بعد قاسم سوری صاحب تھے نا ہمارے اسپیکر اس وقت انچارج, تو انہوں نے وہ ایکسیپٹ کر لی, اس کو نوٹیفائی کر دیا. اس نوٹیفیکیشن کو روکا گیا, الیکشن کمیشن جانے نہیں دیا گیا. بعد میں جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی اور ان کے اسپیکر صاحب آئے, تو انہوں نے اس سارے پروسیس کو ریورس کیا, اور یہ ریورس کرنا جو ہے اس پروسیس کو اللیگل تھا. تو آپ عدالت میں کیوں نہیں گئے اس بات؟ نمبر 1. نمبر 2, پھر انہوں نے 11 ہمارے استعفے منظور کیے. ہماری اس بنیاد پہ آج بھی انہوں نے کہا کہ نہیں قبول کر سکتا کیونکہ ان کو انڈیویجولی پیش ہونا ہوگا. تو ہم نے کبھی جو 11 ممبران نے آپ نے جو سمجھے تھے کہ بہت چھوٹی چھوٹی مارجن سے ہارے ہوئے ہم سیٹیں ہم جیت جائیں گے, تو آپ نے ان کے قبول کیے تھے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ٹی وی چینلز پہ اور میڈیا میں آ کے جو ہے استعفے دیے ہیں, تصدیق کی ہے. تو عامر ڈوگر صاحب نے کہا اس طرح تو ہمارے جو بھی ممبران تھے جب وہ استعفیٰ دے کے اپنے حلقوں میں واپس گئے, ان کے بڑے استقبال ہوئے ہیں, جلسے ہوئے ہیں وہاں پہ, اوپنلی انہوں نے اعلانات کیے. یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. اب یہ بتائیے گا کہ آپ کو خوف کیا ہے, آپ لوگوں کو پیش کیوں نہیں کر دیتے؟ بندے جائیں جا کے کہہ دیں منہ پر کہ جی میں نے استعفیٰ دے دیا, بات ختم ہو جائے گی. اوکے جیسے انہوں نے صرف 11 قبول کیے تھے, ہم سمجھتے کہ ہمارا استعفیٰ دینے کا کوئی مقصد ہے نا, اسمبلی سے باہر جانے کا کوئی مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس حکومت کو, اس امپورٹڈ حکومت کو فورس کر سکیں کہ وہ جنرل الیکشن میں جائے. اگر وہ کل اسی طرح جیسے پہلے انہوں نے 11 قبول کیے, ہم جاتے ہیں یہ ایک ایک کو بلاتے ہیں اور ہمارے 4-5 قبول کر کے یہ آسٹریلیا گھومنے چلے جاتے ہیں اسپیکر صاحب, اور ہم پھر 1 مہینہ انتظار کریں تب تک وہ الیکشن ہو جائیں گے. تو وہ ٹیکنیکلی ایسے چلے اس بات کی مجھے تصدیق کر دیں یا تردید کر دیں کہ یہ 6 لوگوں کا نام آ رہا ہے. انہوں نے کہا نام لیا, طالب نقی صاحب کا نام لیا, انہوں نے نواز علیہ صاحب کا نام لیا, انہوں نے وہ جو خاتون MNA ہے ان کا نام لیا کہ وہ تو حاضریاں لگوا چکے ہیں یا چھٹی پہ جا چکے ہیں, چھٹی لے چکے ہیں, منظور ہو چکی ہے, یا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جعلی استعفے ہیں. کوئی ایسا ہے آپ اس کی تصدیق بالکل اعلانیہ کریں گے؟ اچھا آپ ایک بات سمجھیں, یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ کہہ رہے ہیں اور اسپیکر صاحب نے یہ کہا ہے. اگر میں کہوں کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا تو جو میرا پڑا ہوا ہے یہ کہہ دیں کہ ہم نے ان کا استعفیٰ رد کر دیا ہے. تو اگر کسی نے کانٹیکٹ کیا تھا, اگر کسی نے چھٹی کی اپلیکیشن دی تھی, تو ان کی اپلیکیشن ان کی تو یہ ریجیکٹ کر دیتے نا, ان کی کیوں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یہ صرف بہانے ہیں. وہ کوئی دوائی لینے چلا گیا ڈسپینسری, تو اس کا انہوں نے کہا کہ اٹینڈنس لگا دی. اس پہ ذرا آگے بڑھاتے ہیں بات, لیکن ذرا بات کر لیں